مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ والله يحب المحسنين. آپ نے یہ آیت رمضان میں بار بار سنی ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی آ جائے. جس طرح ڈاکٹر کی دوائی پر لکھا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا، یہ کھاؤ گے تو بخار ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ کھانے کے بعد اگر بخار ٹھیک نہ ہو تو کیا کھاتے چلے جاتے ہو؟ ہفتہ دو ہفتے کھا رہا، بخار بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر بھی کھا رہا ہے. ایسا فوراً فکر ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کو دوبارہ بتاؤ. وہ دوائی تبدیل کرے گا یا پھر ڈاکٹر ہی تبدیل کر لو، کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. لیکن یہ بات کہ تمہیں تاکہ تقویٰ آ جائے، یہ بات جس ڈاکٹر نے بتائی ہے اس کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی دوائی تبدیل کر سکتے ہو. تو اگر تقویٰ نہیں آ رہا، آدھے سے زیادہ رمضان گزر رہا ہے، تو پھر اپنے آپ کو ہی تبدیل کرنا پڑے گا. نہ ڈاکٹر تبدیل کر سکتے ہیں، نہ دوائی تبدیل کر سکتے ہیں. کیا تبدیل کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کو کہو ٹھیک نہیں ہوا، وہ کہتا ہے تم نے دوائی کھائی ہے ایک دفعہ، میں نے بتایا تھا 3 دفعہ. تم نے کھائی نہار ہوں، میں نے کہا تھا کھانے کے بعد. تم نے کھائی ہے پانی کے ساتھ، میں نے کہا تھا دودھ کے ساتھ. تو اصلاح کر لو تو فائدہ ہو جائے گا. ایسے ہی رمضان کی گولی جو ہے نا، یہ تب فائدہ دے گی جب ہمارے پورے جسم کا روزہ ہو، صرف پیٹ کا نہ ہو. ایک آدمی صبح دوپہر شام روٹی کھاتا ہے رمضان کے علاوہ، 3 ٹائم ہو گئے نا، اور رمضان میں صبح شام اور 12 بجے کھاتا ہے تراویح کے بعد، تو وہی بات ہو گئی. رمضان میں وہ 3 ٹائم اس طرح پورا کر لیتا ہے، غیر رمضان میں اس طرح پورا کر لیتا ہے. غیر رمضان میں دن کو جاگتا رات کو سوتا ہے، رمضان میں رات کو جاگتا دن کو. بلکہ تقویٰ اس طرح پیدا ہوگا کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، آپ غلط چیزیں دیکھنا بند کریں. ایسی باتیں نہیں کرتا، لم یرفث ولم یفسق، اللہ کی نافرمانی کی باتیں نہیں کرتا. اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو اس کو کہتا ہے بھائی میرا تو روزہ ہے، میں تیرے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا. اب دیکھو نا کتنا واضح فرق ہو گیا. روزہ نہیں تھا تو یہ نیند کا جواب مقصد سے دیتا تھا، اب روزہ ہے تو آپ یہ اس کو جواب نہیں دے رہا، اور بے حیائی کی باتیں نہیں کر رہا، بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھ رہا. کوئی نافرمانی کام توڑنا، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، کچھ نہیں کر رہا. تو اس کا روزہ تقویٰ لے کر آئے گا، اس کا روزہ پرہیزگاری والا ہوگا. اس کا روزہ
اگر زیادہ مکمل تقویٰ حاصل ہوا تو 11 مہینے اگلے بھی نکال جائے گا. اگلے 11 مہینے روزے سے نہیں ہوگا، لیکن اس کو وہ تقویٰ برائیوں سے بچائے گا، نیکیاں کروائے گا. آپ کے روزے کے کتنے نمبر لگے اللہ کے نزدیک، اگر یہ پتہ کرنا ہے تو یہ پتہ کر لو کہ آپ کا تقویٰ کتنی دیر تک چلا. بعض لوگوں کا تقویٰ چلتا ہے جناب 11 مہینے، 11 مہینے تک وہ اس رمضان کی تاثیر سے، گناہوں سے بچتے اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں. بعض کا تقویٰ چلتا ہے 7-8 مہینے، بعض کا 6-4 مہینے، بعض کا 1-2 مہینے. بعض کا تقویٰ عید کی رات ہی کافی ہو جاتا ہے، فجر کی نماز میں وہ نہیں ہوتا، فجر کی نماز میں وہ نہیں ہوتا. اور بعض کا تقویٰ مغرب کی اذان پر ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ مغرب کے بعد سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے. جس رب نے سارا دن روٹی اور پانی تمہیں منع کیا، اس نے سگریٹ مستقل منع کی. اس کے کہنے پہ تو حلال روٹی چھوڑتا ہے، اسی کے کہنے پہ شام کو سگریٹ نہیں چھوڑتا. اگلے 11 مہینے کیسے بتا؟ اس کا مطلب تیرا روزہ ایسی دوائی ہے. تو عزیز بھائیوں، جانتا ہے کہ رمضان سے اتنا تقویٰ الہیت، اللہ کا خوف حاصل ہو جائے کہ جب رمضان گزر جائے تو یہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ جہنم سے ڈھال بن گئے، یہ برائیوں سے ڈھال بن گئے. اور یہ بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو سگریٹ پیتے ہیں، حقہ پیتے ہیں، پان کرتے ہیں، نسوار کرتے ہیں. بہترین موقع ہے جب 14 گھنٹے نہیں کھایا تو اگلے 10 گھنٹے بھی احتیاط کرو، پورا مہینہ ہی کرو. جب پورے مہینے کی ہو جائے گی تو پورے سال کی بھی ہو جائے گی. اور ان لوگوں کے لیے روزہ بہترین ہے جو شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں. بندے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحمان کے، ایک شیطان کے، اور کچھ بندے خود شیطان ہوتے ہیں. جو رحمان کے بندے ہیں وہ 11 مہینے بھی مسجد میں آتے ہیں، اور جو خود شیطان ہیں وہ رمضان میں بھی نہیں آتے. اور جو شیطان کے بندے ہیں وہ رمضان میں آ جاتے ہیں، 11 مہینے نہیں آتے. رمضان میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان کا کاؤنٹر بند تھا، ادھر آ گئے. عید کی رات اس کا کاؤنٹر کھولے گا، چلے جائیں گے. یہاں ان کا عارضی اسٹے ہے، اصل میں وہ شیطان کے ہیں. ان کے لیے بھی رمضان بہترین موقع ہے. وہ محنت کریں، رو رو کر، استغفار کر کے، استغفر اللہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، ترجمہ سن کر، درس سن کر، معافیاں مانگ کر، توبہ کر کے وہ اپنی ایسی لڑائی کروا لیں کہ ان کا دل صاف ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، اور ان کو ایسا تقویٰ حاصل ہو جائے کہ شیطان کا کاؤنٹر کھلے بھی مگر ان کے پاس اتنا دفاع ہو شیطان کے خلاف کہ شیطان ان کو برگلا نہ سکے. یہ ان کے لیے بہت بڑا موقع ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایک دن ایسا پیدا نہیں کیا جس میں اللہ کا یہ اعلان ہو کہ میں مولویوں کو جیل میں ڈال دیتا ہوں اور شیطان تو میرے بندوں کو جتنا بہکا سکتا ہے بہکا. ہے تو ایسا دن؟ لیکن قربان جاؤں، ہر سال ایک مہینہ پورا آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو باندھ دیتا ہے کہ میرے دائیوں اور دین کے دائیوں، میرے بندوں کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ. تو اس لیے یہ بڑا موقع ہے ہم لوگوں کے لیے جو رمضان میں آتے ہیں کہ وہ اس قدر محنت کریں، اس قدر اللہ سے ڈریں، اس قدر توبہ کریں، آنسو بہائیں
کہ شیطان کے خلاف ان کا دفاع مضبوط ہو جائے اور وہ 11 مہینوں سے لڑ سکیں. تھوڑا دفاع کمزور ہو تو اگلا رمضان اس کو پھر مضبوط کر دے, اگلا رمضان اس کو پھر مضبوط کر دے. اس طریقے سے شیطان اور اس کے جنوں سے بچتے بچاتے, برائیوں سے بچتے بچاتے دنیا سے گزرے. اب یہ تو آپ کا رمضان کتنی دیر چلتا ہے اتنے ہی آپ کے نمبر ہے رمضان کے. اگر مغرب تک چلتا ہے تو آپ کا رمضان قبول نہیں. ظاہر تو یہی ہوتا ہے. اگر مہینہ 2 چلا تو اس کے اتنے نمبر ہوں گے, 4 مہینے چلا تو اتنے ہوں گے, 11 مہینے پورے چلا تو اور نمبر ہوں گے. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ ڈیزائن اسلام کا ڈیزائن نہیں ہے کہ رمضان ہے تو روزے رکھ لو, اذان ہو تو نماز پڑھ لو, دکان پہ بیٹھو تو دھوکہ دے دو, جھوٹ بول لو, کم تو جھوٹ ملاوٹ کر لو, پھر اذان ہو تو پھر نماز پڑھ لو, شام ہو تو پھر نماز پڑھ لو, رات ہو جائے تو چوری کر لو, صبح اذان ہو تو پھر نماز پڑھ لو. ایسا نہیں. یہ نمازیں, یہ روزے ہی انسان کی اصلاح کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے. تو پھر یہ نمازی ہے تو اس کی بیوی بچی, اس کے کپڑے بے حیائی والے کیوں ہیں؟ یہ نمازی ہے تو پھر اس میں یہ برائیاں دکان پر, ہٹی پر, دھوکے کی, کام توڑنے کی, ملاوٹ کرنے کی کیوں ہیں؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ نماز کو اس نے ایک رواج بنایا ہوا ہے. ایسا نماز نہیں ہے, کیونکہ میرا رب سچا ہے, اس کا قرآن سچا ہے. اس میں لکھا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جب اس کو نہیں روکتی تو اس کی نماز نہیں ہے. تو یہ رمضان بہترین موقع ہے اپنی نمازیں ٹھیک کرنے, اپنی نمازوں کی اصلاح کا. اپنے عالم دین سے, اپنے مولوی صاحب سے کہیں مجھ سے نماز سنیں, بے عزتی محسوس نہ کریں, نماز کا ترجمہ سیکھیں, پتہ چلے کہ میں رب سے کیا بات کر رہا ہوں. تو تقویٰ آئے گا. اور جو تقویٰ ہے یہ کسی تھرمامیٹر سے ماپا نہیں جا سکتا کہ کس میں کتنا ہے. یہ ماپنا ہو تو اس کی ظاہری علامتیں دیکھنی ہوتی ہیں. ظاہری علامتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. علامات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اور لوگوں, اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی کرو, دیر نہ کرو. جس کی چوڑائی زمین آسمان جتنی ہے, عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت متقین کے لیے ہے تو متقین کیسے ہوتے ہیں, ان کی ظاہری علامتیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی وہ ہوتے ہیں جو کمزور ہوں, غریب ہوں یا پیسے والے ہوں, ہر حالت میں رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب صدقے کی بات کی جاتی ہے تو غریب آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے نہیں ہے, یہ درس میرے لیے نہیں ہے, میں تو خود غریب ہوں, یہ تو پیسے والوں کے لیے ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں, میرے متقی بندے جن میں اللہ کا خوف ہے, تقویٰ ہے, وہ ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ينفقون في السراء والضراء, تکلیف ہو یا آسانی ہو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی جب صدقے کا کہتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ کتنے سے کتنے دے رہا ہے.
میں نے کتنے دیے تھے اور یہ کتنے دے رہا ہے. اللہ نے دیا ہو 1000 روپیہ اور یہ دے رہا ہو 100 روپیہ تو کتنا پرسنٹ ہوا؟ 10% ہوا نا. اللہ نے دیا ہو 1,00,000 روپیہ اور یہ دے رہا ہو 1000 روپیہ کتنے پرسنٹ ہوا؟ 1% ہوا. پہلے نے دیا تھا 100 مگر وہ 10% تھا. دوسرے نے دیا 1000 مگر وہ 1% ہے. اس حساب سے اس کو اجر ملتا ہے. صحابہ کرام نے جب تبوک کے واقعے میں صدقہ کیا جہاز پر جمع کروایا تو سوال یہ ہوتا تھا کہ کتنا چھوڑ کر آئے ہو. سوال کیا ہوتا تھا؟ کتنا چھوڑ کر. ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنا چھوڑ کر آؤ؟ پر وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آیا, سارا لیا. عمر آپ کتنا چھوڑ کر آؤ؟ بولے میں آدھا چھوڑا ہے, آدھا لیا. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے سنا رات میں ابو بکر کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آئے تو میں نے کہا میں نے اس بزرگ کا ہر میدان میں مقابلہ کیا اور ہر میدان میں ہارا. آج کے بعد میں نے اس بزرگ کا مقابلہ کرنے کی چھوڑ دیا. میں ان کا مقابلہ کروں گا, اس کا میں نہیں کروں. ہر بار ہار جاتا ہوں. میں نے بڑا تیر مارا تھا, آدھا سامان لے آیا تھا, آدھا چھوڑایا تھا. تو وہ جناب پتا چلا کہ وہ پورا لے کر آئے. تو عزیز بھائیوں کتنا چھوڑا یہ سوال ہے, کتنا لائے ہو یہ سوال نہیں ہے. حضرت اس زمانے میں جب آپ نے کہا تو کئی غریب صحابہ رات ساری ہوتی کے باغ کو پانی لگایا اور 2 کلو وہاں سے ایک سا کھجوریں ملی تو آدھی گھر چھوڑ دی, آدھی لا کر کے پیش کر دی. مرافع کہنے لگے لو 13 کلو کھجوروں سے تو گفتگو کی بتا ہوگا نا, مذاق کرنے لگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور ان کے رب کو بھی بڑی اس بات میں غصہ آیا. اللہ فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم. وہ لوگ جو اللہ واسطے صدقہ کرنے والوں کو تانے دیتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس اپنی مزدوری کے سوا کچھ نہیں ہے, مزدوری بھی آدھی لا کر دے دیتے ہیں. فیسخرون منہم, یہ منافق ان کو مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم, اس کا جواب رب دے گا, ان کو رب ادا کرے. تو عزیز بھائیوں ہر حالت میں صدقہ کرنے کا طریقہ بتا دو. ہاں جی آسان ہوگا, پریشانی ہوگا, عمل کریں گے انشاءاللہ. اپنے گھر میں ڈبہ رکھ لو, جتنے پیسے اسکول جاتے بچے کو دیتے ہو نا اتنے اس میں ڈال دیا کرو روزانہ. وہ اتوار کو نہیں جاتا تو بھی اتوار کو بھی ڈال دیا کرو, ناغا نہیں کرنا. ہر روز 20 روپے 30 روپے 50 روپے جتنا بچے کو دیتے ہو اتنا اس میں ڈال دیا کرو. مشکل ہے نہیں, لیکن اس کا آدھا پتہ کتنا چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو زیادہ عمل وہ پسند ہے جو دوام والا ہو اگر کہ تھوڑا ہی کیوں ہو. یہ اللہ کو پسند ہے. کریں گے انشاءاللہ. کبھی اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے, دل میں آتا ہے کہ مجھے صدقہ کروں میں. اس وقت رات کا وقت ہوتا ہے, کس کو جا کر دے رات کو, آپ کے گھر میں کپڑا ہوا اس میں ڈال دو. بچہ سودا لے کر آیا, باقی بچے 110 روپے, تو 10 روپے اس میں ڈال دو.
یہ ہے دوام. اس سے بچوں کو عادت ہوگی صدقہ کرنے کی, بیویوں کو بھی عادت ہوگی صدقہ کرنے کی. اسی پیسے کا آپ کو اجر ملے گا, اسی کا اس کو بھی مل جائے گا, کیونکہ اس کے ہاتھ سے گیا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے. ایک کہتا ہے یا اللہ آج جس نے صدقہ کیا ہے اس کو اس کا نعمت بدل عطا فرما. آتے منفقا سلفا. دوسرا کہتا ہے یا اللہ جس نے آج کنجوسی کی ہے, پیسہ کوئی نہیں خرچ کیا, اس کا مال ضائع کر دے. فرشتے کس نے بھیجے؟ اور کی بات نہ مانے گا, بھیجے ہی دعا کرنے کے لیے, نہیں مانے گا. تو کیوں ہم 15-20 روپے کا کنجوسی کر کے فرشتوں کی بات دعا لیں؟ ہاں 15-20-30 سے ہی فرشتوں کی دعا مل جاتی ہے, اسی سے ان کی بات دعا سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پہلی صرف اللہ نے متقین کی بیان کی کہ وہ غریب ہوں یا امیر ہوں. امیر ہوگا تو زیادہ کر سکے گا, غریب ہوگا تو تھوڑا کر لے گا. وہ ہر حال میں صدقہ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. متقی وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. غصہ پی جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس کو غصہ دلایا گیا ہے اور وہ غصہ نافذ بھی کر سکتا ہے, جس نے غصہ دلایا اس کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے, جس کو غصہ دلایا اس کی گالی کا جواب گالیوں بھی دے سکتا ہے, مگر وہ صبر کرتا اور غصے کو پی جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن ساری کائنات کے سامنے بلائے گا اور اس کے سامنے جنت کی حوریں کھڑی کرے گا اور فرمائے گا جتنی چاہو تم نے جو بچیں گی وہ باقی جنتوں کو ملے گی. حتی یخیرہ فی حور العین ما شاء. ما شاء کا معنی یہ جتنی چاہو لے جاؤ. اور جنتی کو 2 حوریں ملیں گی اور شہید کو 72 ملیں گی, اور اس کو جناب جتنی چاہے لے جائیں. اللہ اکبر. غصہ پی جانے والے, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے, یہ ہے متقی کی نشانیاں. لوگوں کو معاف کرنے والے. اپنے اپنے دل سے پوچھو کہ اس دل میں کس کس کے خلاف ناراضگی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے غور تو کرو. ہے نا بندے, کسی نے آپ کو گالی دی تھی, کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا, کسی نے آپ کو برا بولا تھا, ہے نا. رمضان اور اس کا نتیجہ تقویٰ, اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو معاف کریں. اگر آپ نے معاف کر دیا, اگر آپ نے معاف نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ کیا والے دن آپ کو حساب ہوگا. اگر واقعہ اس کی زیادتی نکلی تو آپ کو نیکیاں مل جائیں گی, ایسے ہی ہے نا. اور اگر زیادتی آپ کی نکلائی پھر, کیونکہ جس کو تم برا کہہ رہے ہو نا وہ بھی دل میں یہی سوچ کے بیٹھا ہے کہ اس نے زیادتی کی, تو ہو سکتا ہے لینے کے دینے لوٹ جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کسی اور کی زیادتی ہو, کسی اور نے بدگمانی پھیلائی ہو, اس نے بھی کچھ برا نہ کیا ہو, تم نے بھی برا نہ کیا ہو, تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. اگر رب کے دربار میں اس کا قصور نکل آیا تو پھر آپ کو نیکیاں ملیں گی. کتنی؟ زیادتی کے مطابق ملیں گی, زیادہ نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے, جتنی آپ پر زیادتی ہوئی اتنی ملیں گی نا, زیادہ نہیں ملیں گی. اگر آپ کا حق نکل ثابت ہو گیا تو آپ کو ظلم کے مطابق نیکیاں ملیں گی, اور اگر آپ نے آج معاف کر دیا
تو میرے رب کی رحمت کے مطابق جنت ملے گی. بدلہ لینا جنت لینی ہے. جنت بدلہ لے کر بھی ہو سکتا تیرا گزارا نہ ہو. ہاں بدلہ مل گیا مگر پھر بھی کام پڑھنے لے گیا. لیکن اگر رب کی بات مانتے ہوئے معاف کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ اللہ کی بھی سنت ہے, انبیاء کی بھی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں کو معاف کیا. یوسف علیہ السلام نے جان کے دشمنوں کو معاف کیا. یہ انبیاء کی بھی سنت ہے, رب رحمان کی بھی سنت ہے. آپ کہتے ہیں اللہ میں کا عفو تحب العفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. مجھے معاف کرنے کو پسند کرتا کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ رب بندے کو معاف کرے تو اس کو پسند کرتا ہے, بندہ بندے کو معاف کرے تو اس کو بھی رب پسند کرتا ہے. سمجھ آیا جی. بخاری شریف کی حدیث ہے, قیامت کا دن ہوگا, ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا, وہ لوگوں کو قرضے دیتا تھا, قرضے دیتا تھا تو جو لوگ تھے اپنی مدت پر واپس کر دیتے تھے بغیر سود کے. کچھ غریب بیچارے وہ نہ کر سکتے تھے تو ان کو مہلت دے دیتے تھے, اور کچھ ایسے تھے مہلت پا کر بھی نہیں کر سکتے تھے تو وہ ان کو معاف ہی کر دیتا تھا. رب الجلال کے دربار میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب اس کو پیش کیا جائے گا اللہ پوچھے گا اوے تو یہ کام تو کرتا رہے, تو مظلوم ہی ہو. ضروری نہیں ہوتا. کئی بار مظلوم بھی اپنے آپ کو, ظالم بھی اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھ رہا ہوتا ہے, اور دیر میں مارنے کی بجائے چھوڑ دو, معاف کر دو, بات ختم کرو. اگر آپ نے معاف کر دیا تو آج ہی اللہ جنت کی بشارت دیتا ہے. صحیح مسلم احمد وغیرہ میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, مجلس بیٹھی, آپ نے فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا اس نے جنت میں جانا ہے. تو ایک سب سوچ رہے ہیں کہ وہ بڑا صحابی ہوگا, بڑی شان والا, بڑے مقام والا, ہجرتوں والا, جہاد والا, قربانیوں والا, تو سادہ سا مسلمان آ گیا. ایک دن پھر آپ نے ایسے ہی فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا اس نے جنت میں جانا ہے, پھر وہی آ گیا. ایک دن پھر ایسا ہی ہوا, آپ نے فرمایا آج ایک بندہ آئے گا اس نے جنت میں جانا ہے, پھر وہی آ گیا. ایک صحابی تو اس کے پیچھے پڑ گیا, جدھر جائے ادھر پیچھے 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 پیچھے, دیکھو کیا کرتا ہے. کوئی بات سمجھ نہیں آئی اس کو. پھر رات ہوئی نا تو کہتا بھائی میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, آپ کے گھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں. بولے آ جا. آرام اس نے کیا کرنا تھا, اس نے تو ریکی کرنی تھی. وہ جو روٹین میں صحابہ تہجد پڑھتے تھے اس نے وہ بھی نہیں پڑھی. اس نے حیران ہو کر آخر اس نے رات کھول دیا. کہتا بھائی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں مسئلہ تو بس ایسے ہی تھا, میں نے تو اسے آپ کے رات گزارنی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی آپ کو. پتا تو کرتا کیا ہے. کہتا یار تو نے دیکھ لیا, میرے دن بھی دیکھ لیے, میرے راتیں بھی دیکھ لیے, بس ایک بات ہے کہ جب سارا دن کاروبار کام کاج ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں اور کسی کی روٹی, کسی کی سوکھی, کسی کی پھیکی, کسی کی کڑوی بات ہو جاتی ہے, دل میں آتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. جب میں سونے لگتا ہوں تو غور کرتا ہوں کس نے پھر مجھے برا کہا, کس نے زیادتی کی, اور ان سب کو معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. ایک رات بھی ان کا کینہ لے کر نہیں سوتا. تو یہ بندوں کو معاف کر دیتا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کریں گے انشاءاللہ. پہلی خوبی جنتیوں کی ينفقون في السراء والضراء, ہر حالت میں
خرچ کرتے ہیں، ہر حالت میں خرچ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری خوبی والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں۔ تیسری خوبی والعافین عن الناس، متقی کی تقوی کی نشانی کیا؟ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنا پسند کرتا ہے، ہر کام احسن طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ متقین کی خوبی ہے، جو گاڑی کام نہیں کرتے۔ روزہ رکھنا ہے تو ٹھیک طریقے سے رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو پورے لوازمات کے ساتھ پڑھنی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگلی خوبی اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب ان سے کوئی برائی کا کام ہو جاتا ہے اور ظلموا انفسہم، جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی قوت کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی کمزوری کو یاد کرتے ہیں، پھر رب سے توبہ کر لیتے ہیں، وَذَاقِ اس سے ہٹتے نہیں، اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً رب کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ بھی تقوی کی چیز ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور رمضان میں کرنے کا ویسے تو سارا سال ہی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان زیادہ مناسب ہے۔ ایک کام آپ کو اور بتا دوں اپنے آپ کو بھی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ اپنے گناہوں پر ڈٹتے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو اکیلا بیٹھ کے رب کو یاد کرتا ہے، اعتکاف والا ہو یا نہ اعتکاف والا ہو، اکیلا بیٹھ کے رب کو یاد کرتا ہے۔ کیسے یاد کرتا ہے؟ اللہ کی قوت کو، اس کی پکڑ کو یاد کرتا ہے، اس کی عظمت کو، اتنا بڑا رب اور میں اتنا بڑا چیز، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے دو آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ یہ دو آنسوں کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن لوگ دھوپ میں سڑ رہے ہوں گے، پسینے بہ رہے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت رب ذوالجلال جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اکیلے بیٹھ کے رب کو یاد کیا، توبہ کی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، 50,000 سال کی زندگی دنیا دھوپ میں ہوگی اور اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ تجربہ کریں گے؟ پہلی بار ہو سکتا ہے کامیابی نہ ہو۔ قنوت میں رونا اور معنی کا ہوتا ہے، یہ رونا اور معنی کا ہے۔ پہلی بار ہو سکتا ہے کامیابی نہ ہو۔ استغفر اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کثرت سے کرو۔ پھر دل صاف ہوگا، پھر گناہ یاد آئیں گے، پھر ان کا اعتراف کرو، رب سے آئندہ وعدہ کرو نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اگر آنسو نصیب ہو گئے تو 50,000 سال کی زندگی سمجھ جائے گی۔ اور یہ تقوی کی نشانی ہے۔ تقویٰ رمضان کی قبولیت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کی یہ نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان قبول ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی توفیق دے۔ رب الجلال ہماری رات کا قیام دن کے روزے قبول فرمائے۔ رب الجلال فلسطینیوں کی مدد فرمائے، مظلوموں کی مدد کرے جہاں بھی وہ ہیں، ظالموں کو نیست و نابود کرے، غارت کرے۔ رب الجلال ہمیں بھی مسلمانوں کے دفاع کا حصہ بننے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری نیکیاں قبول کر دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔ یہ اعلان ہے، چھوٹی بات